بھائی ہماری تو یہ سیاست ہے، اسلام آباد کے لوگوں، ہماری سیاست تو یہ ہے۔ اگر کسی کو ہماری اس سیاست سے اختلاف ہے تو ہمیں بتائے کس وجہ سے اس کو اختلاف ہے، کیوں کر وہ ہماری سیاست سے اختلاف کر رہا ہے۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، کچھ محترم لوگوں نے کہا ہے یہ شریعت بل نہیں سازش بل ہے، کچھ محترم لوگوں نے کہا ہے یہ شرارت بل ہے، شرارت بل۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر یہ زبان کسی اور کی ہوتی تو میں کہہ دیتا ہوں شیطان کے لطفے اور ابلیس کی نسل اور کتے، کون ہے تو؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو کون ہے جو پاکستان میں شریعت کو سازش اور شرارت کہتا ہے؟ چشمے ماں روشن دل ماں شاد، ویلکم، خوش آمدید، آؤ اعتراض کرو۔ کون سے اعتراض ہے؟ صوبے میں شریعت بل پاس کرتے ہو اور مرکز میں شریعت بل سے بھاگتے ہو؟ صوبے میں شریعت بل پاس کرتے ہو، مرکز میں شریعت بل سے بھاگتے ہو۔ میں کچھ نہیں کہتا، اتنا ضرور کہتا ہوں ایک دن قیامت کا بھی آنے والا ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے اس دن؟ کس کی سب میں کھڑے ہوگے؟ کسے چھوڑ کر آج کن کے ساتھ ہو؟ کہتے ہیں جی کوئی نہیں جی، خام کا ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، تھوڑے سے تو ہیں، وہ تھوڑے سے تو ہیں۔ اچھا تھوڑے سے ہیں تو کیا مطلب؟ دودھ کی بالٹی ہو اس میں پیشاب کے چند قطرے ڈالنے کو تیار ہیں، مگر مکھی کہہ دو چھوٹی سی تو ہے، مکھی چھوٹی سی تو ہے۔ بھئی میرا معدہ کمزور ہے، میرا معدہ ہضم نہیں کرتا، کوئی لکڑ ہضم کرے یا پتھر ہضم کرے یہ تو اس کے معدے کی طاقت ہے، مگر میرا معدہ کمزور ہے، بھئی میری معذرت ہے، میں مکھی نگر کہتے جی چھوٹی سی تو ہے۔ بھئی میرا معدہ کمزور ہے، میرا معدہ، بولو میرا معدہ، تھک تو نہیں گئے؟ میرا معدہ کہتے لو جی تو تے متعصب ہے، تو فرقہ پرست ہے۔ سنو، میرا معدہ کمزور نہیں، اس عنوان پر تو اسلام کا معدہ بھی کمزور ہے، اسلام کا معدہ بھی، بولو اسلام کا معدہ بھی، اسلام کا معدہ بھی۔ بتاؤں، پڑھو قرآن، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست، بولو کافروں کو دوست۔ ایمان والو، اسلام کا معدہ برداشت۔ آگے سنو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست۔ اس سے بڑی بات سنو، اس سے بڑی، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اپنا سکا باپ چھوڑ دو، اپنا سکا بھائی چھوڑ دو، اگر تمہارے باپ تمہارے بھائی ایمان کے بدلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں تو ان کی چھٹی بھی، یہ میرا فیصلہ ہے، یہ میری سیاست ہے، یہ اسلام کا فیصلہ ہے۔ سکا باپ بھی چھوڑ دو، سکے بھائی بھی چھوڑ دو، اور جب بھائی بیٹے قبول نہیں تو ایرانی ترانی کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ یہ ہو سکتے ہیں قبول؟ قرآن کے فیصلے سنو۔ اچھا بعض لوگ سنو، سیاست سنو، کہتے جی حضور نے یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا، حضور نے، طالب علم ہو، حضور نے، اور تمہیں بتا رہا ہوں سگرے کبرے بڑے ملتے ہیں، منتے سمجھتے ہو نا، سگرے کبرے بڑے ملتے ہیں۔ سگرا سنو، کبرا سنو۔ پہلا کڑیا، اعظم تارک نے کاف لیگ کو ووٹ دیا۔ اچھا جی، پھر کاف لیگ پرویز مشرف کی لونڈی۔ اچھا جی، آگے پرویز مشرف امریکہ کا ایجنٹ، آگے امریکہ یہودیوں کا اعلی کار۔ ٹھیک ہے جی، نتیجہ کڈو، سگرے کبرے مل گئے، اعظم تارک کا ووٹ یہودیوں کو گیا۔ اعظم تارک کا ووٹ کیسا نتیجہ نکالا ہے؟ یہ سگرے کبرے میں نے بھی پڑے ہوئے ہیں، میں نے تو دیا ایک ووٹ، تو آپ نے نتیجہ نکال لیا یہ۔ ذرا تم بتلاؤ کہ تم نے کتنے دیے؟ آپ نے سینٹ کے الیکشن میں وسیم سجاد کو 70 ووٹ، مشاہد حسین کو 70 ووٹ، طاہرہ لطیف کو 70 ووٹ، کل 210 ووٹ آپ نے مسلم لیگ کاف کو
جو پرویز مشرف کی لونڈی، جو امریکہ کے ایجنٹ، جو یہودیوں کا اعلی کار، 270 ووٹ 210 ووٹ کدھر گئے؟ نتیجہ آپ ہی کر لو۔ کہتے جی ہمارے ووٹوں سے حکومت تو نہیں بنی۔ اچھا نہیں بنی؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تمہارے 23 ووٹوں سے بتاؤ جام یوسف کی کاف لیگ کی حکومت بلوچستان میں بنی یا نہیں بنی؟ بولو بولو، بنی یا نہیں بنی؟ کمال کی بات ہے صاحبان علم، صاحبان دانش، عجیب بات ہے۔ یہ سارے ووٹ دے دیں 200 ٹھیک ٹھاک، ساڑھے ایک کوئی ووٹ، کیا مطلب؟ مہینہ مذاکرات ہوئے، مہینہ۔ یہ باتیں بتاؤں گا میں تاکہ میرے کارکنوں کو زبان ملے، جن کو گلیوں پہ روک لیتے ہو میں حقیقت بتاؤں گا، وہ گلیوں میں روکنے والوں کو منہ توڑ جواب نہ دے تو پھر جواب نہ کہنا۔ میں زبان دوں گا کارکنوں کو، یا ہمیں چھیڑو نہیں، چھیڑو گے تو چھوڑیں گے نہیں، چھیڑو گے تو احترام اپنی جگہ۔ پھر بولو احترام۔ یہ تو اختلاف رائے ہے بھائی، اختلاف رائے ہے۔ اور سنو، علماء سے اختلاف، بلکہ کہتے ہیں علماء کا اختلاف تو باعث رحمت ہوتا ہے۔ یار یہ باعث رحمت نہیں ہے، اصل تکلیف تو یہ ہے کہ یہ جیلوں چوں نکل کے باہر آ کیوں گئے؟ یہ اتنے بڑے بڑے جلسے ہونے کیوں لگ گئے؟ یہ پھر پرچم لہرانے کیوں لگ گئے؟ یہ اندر ہی پہ رہے ہیں اسی لیڈریاں چمکائیے۔ اصل تو تکلیف یہ ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اختلاف رائے عالم دین سے ہوتا ہے، گستاخی نہیں ہوتی۔ سنو بات، توجہ ہے توجہ؟ اختلاف رائے امتی نبی سے کر سکتا ہے توجہ؟ بڑی بات کہہ رہا ہوں، امتی کا اختلاف رائے کا، تجویز کا نبی سے ہو سکتا ہے، اس کے باوجود امتی گستاخ، دائرہ اسلام سے خارج۔ لو سنو، میں ایک واقعہ لاتا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، ان کی ایک لونڈی تھی خادمہ، نام تھا بریرہ، نام تھا بریرہ۔ تیری جوتیوں کی دھول میری آنکھوں کا سرما، کہ تو کائنات کی امی کے در کی پہرے دار ہے۔ غلام تھی، آپ نے آزاد کر دی۔ ان کا نکاح ہوا تھا ایک غلام مرد سے، اس غلام مرد کا نام تھا مغیث، حضرت مغیث صحابی تھے غلام۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت آزاد ہو جائے، مرد غلام رہے، عورت کو اختیار ہے وہ چاہے تو اپنے خامد غلام کو چھوڑ دے، نیا کوئی کسی کے ساتھ نکاح کر لے۔ اب بریرہ کو اختیار مل گیا کہ وہ چاہے تو مغیث کو، اب کیا ہوا؟ مغیث، بریرہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے مغیث کے ساتھ نہیں رہنا۔ اب مغیث ہے، زندگی گزری ہوئی تھی، اب وہ پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، بریرہ تم مجھے نہ چھوڑ، بریرہ تم مجھے نہ چھوڑ۔ لیکن بریرہ کو تو بھائی نخرا اونچا ہے، وہ تو آزاد ہو گئی نا، بریرہ گھاس ہی نہیں ڈالتی، پوچھتی نہیں ہے۔ اب حضرت مغیث روتے پھر رہے ہیں گلیوں میں، حدیث ہے، حدیث، روتے پھر رہے ہیں۔ الفاظ یہ ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو داڑھی سے ہوتے ہوئے کپڑے بھگو دیتے تھے۔ بریرہ بریرہ بریرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم میں جب دیکھا تو گھر تشریف لائے اور آ کر حضرت عائشہ سے فرمایا، بھئی بریرہ عجیب بچی ہے، آزاد ہو گئی ہے، اپنے خامد کو پوچھتی نہیں ہے، وہ مغیث روتا پھر رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے بھی ایسے سنا ہے، وہ بیچارہ منتیں تو بہت کرتا ہے، بریرہ مانتی نہیں ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حضرت بریرہ تشریف لے آئیں۔ کون تشریف لے آئیں؟ حضور نے فرمایا بیٹی آؤ۔ اس بچی کے سر پہ دست شفقت رکھا، دست نبوت رکھا، فرمایا بریرہ مغیث روتا پھرتا ہے، اگر تم مغیث کو اپنا لو، ساتھ رکھو تو خوش ہو جائے گا، اچھی نبھے گی۔ بریرہ نے سر جھکایا، آہستہ سے جواب دیا، اللہ کے نبی آپ کا حکم ہے؟ توجہ ہے؟ بولو بولو، توجہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر آپ کا حکم ہے؟ حضور اگر حکم ہے میں کیا چیز ہوں؟ جائیں مغیث کو فرما دیں گھر میں بیٹھے ساری عمر پاؤں دھو دھو کر پیتی رہوں گی، کبھی شکایت نہیں آئے گی۔ آقا نے جواب دیا بیٹی حکم نہیں، آرڈر نہیں، مشورہ ہے، رائے ہے، رائے۔ عرض کیا اللہ کے رسول
مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے، مغیث مجھے پسند نہیں، میں مغیث کو چھوڑنے کا اعلان کرتی ہوں۔ اب حضرت بریرہ نے حضور کی رائے سے اختلاف کیا یا نہیں کیا؟ کوئی مائی کا لال گستاخ کہہ سکتا ہے؟ کوئی کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہے؟ اختلاف رائے ہے بھائی، رائے کا اختلاف ہے۔ 1 مہینہ تک مذاکرات ہوئے، ہمارے بڑوں کے مذاکرات ہوتے رہے، بھائی وزیر اعظم ہمارا ہوگا، کہتے نہیں ہمارا ہوگا۔ چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچی کہ ٹھیک ہے جی، وزیر اعظم مسلم لیگ کاف کا، ڈپٹی وزیر اعظم ایم ایم اے کا، سپیکر ایم ایم اے کا، حکومت سازی ایسے ہوگی۔ لیکن بلوچستان کے مسئلے پہ بات بگڑ گئی، بات نہ بن سکی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ان کے مذاکرات ہو جاتے کامیاب، یہ ہوتے آج کاف لیگ کے ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم، یہ ہوتے کاف لیگ کے ساتھ آج سپیکر، تو پھر کاف لیگ پرویز مشرف کی لونڈی نہ ہوتی، پھر پرویز مشرف ایجنٹ، پھر ایل ایف او کی یہ باتیں اور نعرے۔ یار کچھ تو انصاف کرو۔ تم کسی کے ساتھ مل جاؤ تو وہ ناٹھے دھوتے، تم کسی کے ساتھ مل جاؤ تو وہ سونا چاندی، میں کسی کے ساتھ مل جاؤں تو وہ لوہا اور کوئلہ ہو گیا۔ کچھ تو انصاف کرو۔ اور تمہارے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے جو جس کو لگے تو سونا بنا دے، اور میرے پاس کون سا صابن ہے جس پہ لگے تو ناپاک بن جائے؟ کچھ خدا کا خوف کرو۔ بات اتنی سی ہے، ان کے مذاکرات ناکام ہو گئے اور ہمارے مذاکرات، لوگ پوچھتے ہیں کیا لیا بھئی آپ نے مذاکرات کے ذریعے سے؟ میں کہتا ہوں یہ مجمع لیا، مذاکرات کے ذریعے سے یہ مجمع لیا۔ آج میں کھڑا ہوں، آپ سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں یا ناراض؟ خوش ہو رہے ہیں ناراض؟ تو کیا لیا؟ درس قرآن پورے ملک میں، جلسے پورے ملک میں اللہ کے فضل سے دین کی بات، ملت اسلامیہ کا وجود، پرچم لہرا رہے ہیں۔ اور یہ پہلا سال ہے، محرم گزرا ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ مجھے کوئی بتائے میرا ایک کارکن بھی 6 مہینوں میں کوئی نظر بند ہوا ہے تو مجھے بتاؤ، ایک کارکن 6 مہینوں میں کوئی بتائے نظر بند ہوا ہو، کسی کے جلسے پر پابندی لگی ہو، کوئی رکاوٹ ہوئی ہو؟ بھئی مجھے تو یہی کو چاہیے تھا، مجھے لائسنس اور پرمٹ کی ضرورت ہے، ہمیں تو ضرورت انہی چیزوں کی ہے۔